سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محترم معزز حاضرین مسامعین اکرام، قرآن کریم فرقان عظیم کی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. ان کلمات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوں کا، پاکوں کا اور برگزیدہ ہستیوں کا اور ان کی زندگی کا، ان کے سارے اعمال کے نتیجے کا اعلان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے. ان کی بارگاہ مرجع خلائق بھی ہو جاتی ہے اور مرجع ملائک بھی ہو جاتی ہے. لوگ بھی زیارت کرتے ہیں، فرشتے بھی زیارت کرتے ہیں. روکنے والے روکتے رہ جاتے ہیں، آنے والے آتے جاتے ہیں. اور پھر یہ فرشتوں کا آنا قیامت تک ہے. فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا ساتھ ساتھ حضور کے غلاموں کا آنا بھی قیامت تک ہی لگا رہتا ہے. مزارات پر حاضری، اس کی شان، اس کے مقامات اور اللہ کے ولی کا مقام، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے دین احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں سب کچھ اس کا بیانیہ موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملک شام میں 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں.
وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ ان کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ان کی وجہ سے رزق کے خزانے عطا کر دیے جاتے ہیں، وَبِهِمْ رَحْمَتُونَ ان کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، ذرا حضور سے تو پوچھو۔ فرمایا یہ تو میرے غلاموں کی شان ہے، یہ تو ہم نے شام کا تھوڑا سا پردہ اٹھایا ہے، پوری دنیا میں شام اور شام کے جیسے کئی شیوخ موجود ہیں، کئی غوث موجود ہیں، کئی ولی موجود ہیں، کئی کتب موجود ہیں، جن کی وجہ سے بارشیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے رحمتیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے انوار آتے ہیں، جن کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے، آقا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ یہ تو غلام ہے، خدا ہی جانتا ہے مدینے والے کے صدقے کتنی رحمتیں ہیں۔ ایمان سے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ جو ولی حاصل کرتے ہیں حضور سے حاصل کرتے ہیں، اور حضور کے صدقے ساری کائنات میں خدا نعمتیں تقسیم فرما رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ دیتا خدا ہی ہے، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو خدا دے دے تو اللہ والوں کا صدقہ، تو جو اللہ والے دیں گے وہ بھی تو خدا سے لے کر ہی دیں گے، اللہ والے دیں گے تو خدا سے لے کر دیں گے، اور جب اللہ والوں کی بارگاہ میں خدا سے مانگا جائے تو جب خدا دے گا تو اللہ والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ساری خدائی میں تقسیم ہو رہا ہے تو مدینے والی سرکار کا کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتے وہ ذرا کیوں جی نہ شکری کر دیتے ہیں، اور ہم سنی ذرا شکر، دوسرے لفظوں میں وہ حرام کر کر کے کھاتے ہیں اور ہم حلال کر کے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ دیتا خدائی ہے اور دیتا محبوبوں کے صدقے، کیوں جی دونوں طریقوں سے ہمارا ایمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولی کیسے دیتے ہیں، میں نے کہا ولی خدا سے لے کر دیتے ہیں، بت دے نہیں سکتا، بت سارے بولو دے نہیں سکتا، اور اللہ کا ولی عطا فرماتے، حضور عطا فرماتے، کیوں جی اگر نہیں ملا تو پھر ابو بکر صدیق کو مزار کی جگہ کیسے ملا، کیوں جی اگر نہیں دے سکتے تو سیدہ عائشہ نے کیوں کہا ذرا حجرے کا تھوڑا سا جو اوپر ہے چھت اس کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا اور آسمان کے درمیان یہ جو ہے چھت اس کو تھوڑی سی ہٹا دی جائے تو پھر آسمان اور قبر کے درمیان فاصلہ نہیں رہے گا، تو اس طرح بارش آ جائے گی۔
سیدہ کی اس تجویز پر عمل کیا گیا، فوراً بارش نازل ہونی شروع ہوئی۔ کیوں جی؟ یہ دیتا خدا ہی ہے، دونوں معنوں میں دیتا کسی کو محبوب کے ہاتھوں سے دے دیتا، کیوں جی؟ اور کسی کو محبوب کے صدقے دے دیتا۔ اور مزہ پتہ کیا ہے؟ جب محبوب کے ہاتھوں سے رب دلوائے، کیوں جی؟ جب محبوب کے ہاتھوں سے، وہ کہتے ہیں نا جب آقا جام کوثر دیں تو لبے انور لگا کر دیں۔ تمنا ہے یہی اختر، تمنا ہے یہی اختر کہ آب کوثر جو عطا ہو، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملے تو پھر وہ چیز ہے، اس میں مزہ ہی اور ہے، اس میں لطف ہی اور ہے۔ اس لیے تو رب نے دیوانوں کا لحاظ رکھا ہے، غلاموں کا لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا کوثر ہم بھی تقسیم کر سکتے تھے، لیکن کوثر محبوب تجھے عطا کر دیا تاکہ غلاموں کو ذرا مزہ آ جائے۔ ادھر دیدار مالک کوثر ہو اور ادھر جامع دست نبوت سے عطا ہو، تاکہ پتہ لگ جائے دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور سخاوت مصطفیٰ کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے۔ فرشتوں کی سخت سیکورٹی ہوگی، سخت سیکورٹی ہوگی کل معاشر میں، کیوں جی؟ میدان معاشر میں فرشتوں کی سخت سیکورٹی ہوگی۔ ایرا گیرا نتھو خیرے کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے، جانے ہی اس کو دیں گے جو وسیلے کا قائل ہو۔ اب بے ایمان تیرا کام کیا ہے آب کوثر لینے کا؟ جا پیاسا مر، جا جہنم میں جا، کیوں جی؟ اور سنیوں آ جاؤ، جو حضور علیہ السلام کی سخاوتوں کا ذکر کرتے تھے، حضور کی اطاعت کا ذکر کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام کی سخاوتوں کا تذکرہ کرتے تھے، آ جاؤ۔ آج محبوب کے ہاتھوں سے جام پیو، ڈبل مزے، نظارے ہی نظارے، لطف ہی لطف، کیوں جی؟ حضور علیہ السلام کل میدان معاشر میں غلاموں میں، اور غلاموں کو بڑا سہارا ہوگا، کیوں جی؟ ایمان سے سہارا ہی حضور کا ہے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، اور وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وہ سپاہی کو پاکستانی پولیس نہیں کہ جو مجرم ہے اسے، کیوں نہیں، کھلی چھٹی دے دی جائے، اور جو بے گناہ ہے اسے پکڑ لیا جائے۔ وہ قیامت کے سپاہی ہوں، گناہ گاروں کو ہی تلاش کریں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، مولانا جمیل الرحمان صاحب فرماتے ہیں جو حضور کے دامن میں چھپ جائے پھر فرشتے بھی جرت نہیں کریں گے، دیکھیں گے وہ حضور کو کہ گناہ گاروں کو حضور نے اپنے چادر میں چھپایا ہوا ہے، دیکھیں گے ضرور، جرت نہیں کریں گے یہ ہمیں دے دیں، کیونکہ دامن مصطفیٰ میں چھپ گئے۔ کیوں جی؟ فرشتے دیکھیں گے ضرور لیکن جرت نہیں کریں گے یہ ہمیں دے دیا جائے، اس لیے کہ حضور نے جو چھپا لیا ہے
اور فرشتے جانتے ہیں حضور محشر کے بھی نبی ہیں، قیامت کے بھی نبی ہیں، اختیار بھی ہے، رب کا قانون بھی ہے اور محبوب کا لحاظ بھی ہے۔ حضور عطا فرمانے پہ آ جائیں تو پھر کیسا عطا فرماتے ہیں، کسی سے مت پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سر ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ تہجد کا وضو کراتے ہیں حضور کو، تہجد کا وضو، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ بار رحمت میں جوش آیا، فرمایا سر ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ اگر ان جیسا عقیدہ تو یہ کہتے مجھے جو بھی لینا ہوتا ہے میں خدا سے لے لیتا ہوں، مجھے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، خدا غیر اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا تو عرض کر دیتے ہمیں غیر اللہ سے مانگنے کی ضرورت، انہیں پتہ ہے حضور غیر اللہ نے ہی نہیں، حضور تو حبیب اللہ ہیں، کیوں نہیں؟ اور ولی غیر اللہ ہے؟ سارے بولو ولی تو ولی اللہ ہے۔ یہ نقطے سمجھ آ جائیں تو سنی بن جاتا ہے، کیوں نہیں؟ اور بیوقوف ہو جو ولی نبی ہو غیر اللہ نہیں ہوتا، بت غیر اللہ ہے، لات غیر اللہ ہے، منات غیر اللہ ہے، بڑے بڑے بت وہ غیر اللہ ہیں جو شرک کی پتلیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں۔ ظالم قسم کے لوگوں، داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ صاحب، بابا صاحب، یہ غیر اللہ نہیں ہے، حزب اللہ ہے۔ یہ ولی غیر اللہ بلند آواز سے غیر اللہ، اگر غیر اللہ ہوتے تو خواجہ صاحب گنج بخش کیوں کہتے ہیں؟ ظالموں تمہیں خواجہ صاحب کا شعر بھی سمجھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، اور ناقصارہ پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ۔ خواجہ صاحب کا شعر انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہے۔ ظالم قسم کے لوگوں وہ شعر اپنا بناتے ہیں، تمہیں شعر بھی نظر آیا تو خواجہ صاحب کا گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، گنج بخش اللہ کی ذات ہے، داتا صاحب گنج بخش نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں دین سمجھ آیا یا خواجہ صاحب جو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر چکے ہیں؟ خواجہ صاحب کو دین سمجھ نہیں آیا؟ سارے بولو بابا فرید الدین شکر کو دین سمجھ نہیں آیا؟ اور حضرت میاں شیر محمد صاحب کو دین سمجھ نہیں آیا؟ شاہ جمال، شاہ کمال، شاہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دین سمجھ، وہ تو سارے گنج بخش کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوائے کوتاہی داماں ہو جائے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت ربیہ اسلمی یہ نہیں کہا، حضور کو کہہ سکتے تھے جس طرح ان کا عقیدہ ہے، کیوں جی؟ صحابی ہیں حضرت ربیہ، سپاہ صحابہ کا عقیدہ یہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، کسی سے مانگنا شرک ہے۔ تو حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں اسألو کا،
یا رسول اللہ میں جب بھی مانگتا ہوں آپ ہی سے تو مانگتا ہوں، جب بھی مانگتا ہوں آپ ہی سے مانگتا ہوں۔ اور کیا مانگا حضرت ربیہ نے؟ یہ عقیدہ ہمیں دے دیا اسألو کا کہہ کر، یا رسول اللہ جب بھی مانگتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں، یہ عقیدہ ہمیں مل گیا۔ حضور علیہ السلام سے مانگنا شرک نہیں، عین ایمان ہے۔ کیوں جی؟ اگر اس پر رک کر میں قرآن کی آیت پڑھوں تو اور زیادہ مضمون میں تقویت آ جائے گی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب عطا فرمائے لے لو۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں بے ایمان قسم کے لوگ کہتے ہیں نبی ولی دے نہیں سکتے، میں نے کہا خدا کہہ رہے ہیں ما آتاکم الرسول۔ کیوں جی؟ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ضرور ہے، سمجھا نہیں۔ سمجھنا ہے تو بریلی کے اس عظیم الشان مدرسے میں داخلہ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تمہیں پڑھائیں گے، ان کے غلام تمہیں پڑھائیں گے، اور نبیوں ولیوں سے مانگنا شرک نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ عین ایمان ہے۔ حضور سے مانگنا شرک ہے؟ اگر شرک ہوتا تو صحابی تھے سامنے، کہہ سکتے تھے جن کے سامنے آیتیں نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، ان کو غنی کر دیا، بکریوں کے اونٹوں کے چرانے والوں کو غنی کر دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ یہاں تک آیت ہوتی تو ان کا عقیدہ درست ہوتا، اللہ ہی غنی کرتا ہے، لیکن رب کی شان کے قربان جائیں ان کی زبانوں کو گدیوں سے کھینچا۔ کیوں جی؟ ظالم قسم کے لوگوں، تم عظمت اور سخاوت نبوت کا انکار کرتے ہو۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ خدا نے اور مصطفیٰ نے غنی کر دیا، خدا نے اور مصطفیٰ نے، سارے بولو خدا اور مصطفیٰ نے، اور جن کا غلام عثمان غنی ہے آقا کا مقام کیا؟ جن کا غلام عثمان غنی ہے آقا کس ہے؟ اسألو کا یا رسول اللہ میں جب بھی مانگتا ہوں آپ اس کیا مانگا اس حدیث پاک میں کیا موجود؟ اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی مانگتا ہوں۔ ارض و السماوات والارض، جنت کا جو دروازہ ہے وہ زمین و آسمان کے جتنا فاصلہ ہے اتنا دروازہ ایک، کہیں بھی جگہ مل سکتی تھی، جنت تو مل جاتی، کیوں نہیں؟ لیکن صحابی کا ایمان اور جذبہ یہ ہے یا رسول اللہ جنت بھی لینی ہے اور آپ کی ہمسائیگی میں، جہاں آقا کا محلہ غلام کا بھی جھونپڑا۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ آقا جائیں پھر بھی دیکھوں، آقا آئیں پھر بھی دیکھوں، ان کی راہوں میں میری نگاہیں ہوں اور حضور کو آتے جاتے میں دیکھتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ، کیوں نہیں؟ اگر حضور علیہ السلام نہ دے سکتے ہوتے تو حضور یہ فرما دیتے کل قیامت کا دن ہوگا، جنت مل جائے تو بڑی بات ہے، تو جنت میں ہمسائیگی مانگتا ہے، یہ تو فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن حضور کی شان کے قربان جائیں، اور میرے آقا نے بھی سخاوت کا کیوں جی دریا بہا دیا ہے، فرمایا بغیر ذالک اور فیصلہ ہو گیا ہے، کچھ اور بھی مانگو۔ اب میں آپ کے ہاتھ اٹھوا کر یہ آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں اور صرف عقیدے کا اظہار کروانا چاہتا ہوں، حضور دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور سے مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ بیوقوف وہ اگر حضور سے نہ مانگے تو تجھ سے مانگے۔ ماشاءاللہ
تجھ سے مانگے، کیوں نہیں؟ نکھٹو تم سے مانگے، تم کیا دے سکتے ہو؟ تمہاری تو ابھی تک کھالوں کے پیسے پورے نہیں ہوئے، اور وزیروں سے مانگے جن کا اپنا حساب کتاب پورا نہیں ہوا۔ ریلوے برباد، پی آئی اے برباد، سارے محکمے برباد، کیوں جی؟ ہو گئے کہ نہیں؟ یہ ہماری چوائس ہے، یہ قوم کی تبدیلی کا نعرہ لگا کر ان ظالموں سے مانگے جن کے اپنے کھاتے پورے نہیں ہو رہے، کیوں جی؟ کیا دے سکتے ہیں؟ 70 سال تک کام آئے گا، کیوں جی؟ جب کو وزیر کسی کو دے بھی دے، دیتے بھی کتنا؟ 12,000، اس میں سے بھی کٹوتی، کسی کا 2,000 کاٹ لیا، کسی کا 4,000 لے بھی ملتا رہا نا تینوں، کیوں جی؟ 6,000 لے کر واپس جا کو 6,000 رشوت، 6,000 واپس۔ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک دن کا گزارا نہیں کرا سکتے، اور میرے آقا کائنات پر رہی ہے، کائنات پر رہی ہے، کیوں جی؟ اور جن کے غلاموں کے غلام گنج بخش پورا لاہور پڑھ رہا ہے داتا صاحب کے صدقے، پورا پاکستان پڑھ رہا ہے داتا صاحب کے صدقے، اور جن کا غلام گنج بخش ہے ان کے آقا گنبد خضرا کے آقا امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ ظالموں تمہیں سمجھ نہیں آتی، پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، پوچھنا ہے تو علی مرتضیٰ سے پوچھو، پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو، پوچھنا ہے تو عثمان غنی سے، اور جن کا بلال اس کی جھولی خالی نہیں رکھی ہے حضور نے، اور میں جنت میں جا رہا تھا، تیرے چلنے کی آوازیں آگے آگے آ رہی ہیں، جنت میں آواز، چلنے کی آہٹ سے تو نہیں پہچانا جاتا کون جا رہا ہے، لیکن مدینے والی سرکار کی رحیمی کا کیا کہنا، جو چلنے کے غلاموں کے چلنے کے انداز سے پہچان جائیں، خدا ہی جانتا ہے جو چلنے کے انداز سے پہچانتے ہیں تیری درود کے آواز سے بھی پہچانتے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو آواز، چلنے کی آواز، کیوں جی؟ جانتے ہیں، درود کی آواز بھی عرض کی یا رسول اللہ تحیۃ الوضو جب بھی میں وضو کر 2 نفل پڑھ لیتا ہوں مسجد میں، کیوں جی؟ یہ بلال حبشی ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے حضور نے فرمایا تو میرے پہلے جنت میں جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بلال آپ سے بھی پہلے، عقل سے ورا، سمجھ سے ورا، سوچ سے ورا، علم سے ورا، حضور کے سمجھانے کے قربان جائیں۔ فرمایا جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی نکیل میرے بلال کے ہاتھ ہی، اور جو دینے پہ آئیں تو بلال کو اتنا دے دیں تو صدیق اکبر کو کتنا عطا فرمائے۔ کوئی کونا حضور نے خالی رکھا ہی نہیں، جو دینے پہ آئیں تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو گنج بخش بنا دیتے ہیں، تو خدا کا کی صحابتوں کا عالم کیا ہو۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور نا کی سارا پیر کامل داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی سے مت پوچھو، خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو، وہ تو گنج بخش کہہ رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور نا کی سارا پیر کامل داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوگا کہ خواجہ صاحب گنج بخش کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے عدیہ عقیدت پیش کیا، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سن جراح حرم،
فرمایا حجویر کا سید ہے اور ساری امتوں کا امام ہے، صرف اس امت کا نہیں، نبیوں کی ساری امتوں کا، ولایت کا شہنشاہ۔ میں نے کہا علامہ اقبال جتنا ہی جذبہ پیدا کر لیں۔ خاک پنجاب ازد میں زندہ گشت اور صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، یہ پنجاب کی جو مٹی ہے اس کی زرخیزی کی وجہ ہی داتا صاحب کا قدم ہے۔ کیوں جی؟ یہ زرخیز ہی داتا صاحب کے قدموں سے ہوئی۔ اسلام سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان اور جذبہ ایمانی یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدم سے، ان کے آنے سے، اور ہم تو احسان مند ہیں ان کے پیر صاحب سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن الخطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم احسان مند ہیں، جو آپ بیٹھے تو دمشق میں، ملک شام کا شہر دمشق، اور اس کی غار ہے بیت الجن، اس میں رونق افروز ہے، جنوں کا بشیرہ ہے، جنوں کا۔ داتا صاحب کے پیر صاحب کے مرید جن بھی ہیں، جن بیٹھے ہوئے سارے، اشارہ کریں تو کیوں جی فوراً حاضر ہو جائے۔ تو اچانک نگاہ اٹھی، فرمایا بیٹا تمہیں لاہور جانا، علی اجویری تمہیں، آج 1000 سال پہلے لاہور کو لاہور کہا جاتا تھا، معلوم ہوتا ہے قدیمی شہر ہے، قدیمی شہر ہے، بہت قدیمی شہر ہے لاہور۔ یہ نوگزہ پیر، بعض کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، یہ نوگزہ پیر جو شاہی مسجد کے قریب، نوگزہ پیر، کیوں جی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے، بعض کہتے ہیں کہ نوگزہ پیر موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، اتنا قدیمی شہر ہے لاہور۔ یہ تاریخ ہے لاہور کی، بہت قدیمی شہروں میں شہر لاہور۔ نظر پڑ گئی داتا صاحب کے پیر صاحب، فرمایا بیٹا تمہیں لاہور جانا ہوگا، تمہیں عرض کی حضور مجھے قدموں میں رہنے دیں۔ ہر مرید کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں پیر کے قدموں میں، ان کی خدمت میں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تمہیں جانا ہوگا۔ عرض کی حضور میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی وہاں پر موجود ہیں، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے قدموں میں، فرمایا تمہیں جانا ہوگا۔ جب لاہور آیا تو جنازہ آ رہا، پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ تو حضرت میرا حسین جی۔ میری نظر ابتدا پر تھی، میرے پیر صاحب کی نظر انتہا پر تھی، سب نے دیکھا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگاہ، چہرے پر سب کی نگاہیں رک گئیں، اور میں اگر جنازہ پڑھا سکتے تو یہی پڑھا سکتے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے داتا صاحب کو بھیجا ہے، کیوں نہیں؟ اور لاہور کی قیامت تک آپ جاری کرنے کے لیے داتا صاحب کو بھیجا ہے۔ اور تاریخ سے پوچھو داتا صاحب کتنے عرصے میں لاہور آئے؟ 5 سال میں آئے، 10 سال میں آئے، 6 مہینے میں آئے، 20 سال میں آئے، کتنے عرصے میں لاہور آئے؟ تاریخ خاموش ہے۔ قبلہ عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ الہی بخش قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا جذبہ یہ ہے کہ داتا صاحب کا پہلا قدم ملک شام کے شہر دمشق کی بیت الجن غار کے باہر تھا، اور دوسرا قدم دریائے راوی کے کنارے پر، دوسرا قدم دریائے راوی کے کنارے پر، شان سے تشریف۔ اور آگے آپ دلیل دیتے ہیں، فرمایا جب پیر صاحب فوت ہوئے ہیں تو ان کا سر میری گود میں تھا، وہ تو پہلے آ چکے تھے، فرمایا جو وصال کے وقت جا سکتے ہیں قدم میں یہاں آ بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فاصلے سمیٹ دیتا ہے۔ آپ رات کا وقت ہے، بوندا باندی ہو رہی ہلکی، موسم بڑا سہانا ہے، حضرت داتا گنج بخش لاہور کی قسمت بدلنے والی، دروازہ کھٹکھٹایا، چودھری کا نہیں پورے لاہور کا، کسی نمبردار کا نہیں پورے لاہور کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
اندر سے جو پہرا دے رہا ہے اس نے کہا رات کا وقت ہو گیا، گورنر کا حکم ہے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اگر انتظار کر سکتے ہو تو انتظار کرو، نہیں تو واپس جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے شام کے وقت لاہور کا دروازہ کہیں ڈاکو چور باہر سے نہ آ جائے، اور اب دروازے کھلے ہیں۔ ان کو خطرہ اس لیے نہیں کہ باہر سے ڈاکو نہیں، اندر ہی بڑے ڈاکو ہیں، اندر تھوڑے ڈاکو ہیں، اندر تھوڑے چور ہیں، کیوں جی؟ اندر تھوڑے قاتل ہیں، اندر تھوڑے ظالم ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا تمہیں اگر رات دروازہ بند کر کے پہرا دینا آتا ہے، ہمیں دریائے راوی کے اس کنارے پر خوفناک لہروں میں مصلی بچھا کر اللہ اللہ کر کے رات گزارنی بھی آتی ہے۔ اللہ کا ولی مصلی سے مصلی ہوتا ہے، مصلی سے۔ اور اگلی جو میں فکر عرض کر رہا ہوں یہ حضرت علامہ علیہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی کتابوں میں تلاش کیا داتا صاحب کے پاس کہیں بستر مل جائے۔ داتا صاحب کے پاس سب سے بڑے مبلغ ہیں نا داتا صاحب، بر صغیر میں بہت بڑے مبلغ ہیں۔ داتا صاحب سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ سارے بولو۔ فرمایا کو بستر مل جائے، کوشش کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تبلیغیے سے کہا اپنا بستر کھولو، کہتے کیا ہے؟ کہتا یہ ثواب ہے۔ میں نے کہا ثواب کو کھولو، اسے 30 سال پرانی بدبو آ گئی۔ فرمایا تیرا ثواب اتنا بدبودار ہے، عذاب کیسا ہوگا؟ بستر تبلیغ کے لیے بستر نہیں چاہیے، بستہ چاہیے جس میں کشف المحجوب ہو، اخبار الاخیار ہو، غنیت الطالبین ہو، کیوں جی؟ مدارج النبوت ہو، خصائص کبریٰ شریف ہو، شفا شریف ہو، جس سے حضور کی شانیں بیان کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بستر نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ کتابیں چاہیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ملتان سے گزرا تو میری ملتانیوں نے کتابیں چرا لی، ملتان والوں نے میری بہت سی کتابیں داتا صاحب نے تحریر فرمائی ہیں، لیکن اصل جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ کشف کتب ولایت بھی داتا صاحب کی کتاب ہے، لیکن وہ طبع نہیں ہو سکی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں چرا لی گئی۔ کشف المحجوب ہم تک پہنچی ہے۔ داتا صاحب کی مرید بھی کشف المحجوب ہے، خلیفہ بھی کشف المحجوب ہے، اولاد بھی کشف المحجوب ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کسی کو اگر پیر نہ ملتا ہو، پیر کی تلاش ہو، پیر نہ ملتا ہو، کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر دے، پیر مل بھی جائے گا، ایک وقت آئے گا پیر بن بھی جائے گا۔ کیوں جی؟ کیسی کتاب ہے؟ تصوف کا سرٹیفکیٹ کشف المحجوب۔ اولادیں ہوں تو رونقیں رہتی ہیں، کیوں جی؟ مرید ہوں تو رونقیں رہتی ہیں، اور شاگرد ہوں تو رونقیں رہتی ہیں، اور یہ تینوں سلسلے یہاں پر مفقود ہیں، لیکن اس کے باوجود رونقیں سارے ولیوں سے زیادہ ہیں، سارے ولیوں سے رونقیں۔ داتا صاحب کے پاس کوئی بسترا، سارے بولو، داتا صاحب کے تلاش کیا تو مصلی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا ولی مصلی سے مصلی ہوتا ہے، مصلی سے جو چاہیے مصلی اٹھاتا جاتا ہے، رب عطا فرماتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری رات گزاری، صبح کا وقت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس چوکیدار نے دروازہ کھولا، داتا صاحب لاہور میں داخل ہو گئے۔ لاہور میں کیسا سہانا وقت ہوگا، کیسا عظیم سما ہوگا جب داتا صاحب لاہور میں تشریف لا رہے ہیں۔ چوکیدار آنکھوں کو ملتا ہوا واپس بسترے میں جا رہا ہے، داتا صاحب نے لکڑی کی کھڑاؤ پہنی ہوئی، آپ اندر جب اب قدم رکھتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے۔ چوکیدار نے کہا یہ کوئی عجیب مسافر ہے جس کے لکڑی کی کھڑاؤ ہے، چمڑے کے بوٹ وغیرہ نہیں ہیں، چمڑے کی جوتی نہیں ہے، لکڑی کی کھڑاؤ ہے۔ تو اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے، کپڑوں پر نظر پڑی تو کہا کوئی گدا ہے۔ اچانک نظر داتا صاحب کے چہرے پہ پڑی، حیران رہ گیا، میں نے اس دروازے سے بڑے بڑے بادشاہوں کو، کج کلاہوں کو، جرنیلوں کو، وزیروں کو، بڑے بڑے مشیروں کو، بڑے بڑے گورنروں کو اس دروازے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے مرد کامل بتا تو کون ہے؟ جیسا روب تیرا دیکھا ہے ایسا کسی کا نہیں دیکھا۔
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں داخل ہوئے عظیم الشان انداز، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں قیامت تک ولی آتے رہیں گے، خواجہ صاحب جیسی ہستیاں، بابا صاحب جیسی ہستیاں، اور آج بھی آج لوگ کہتے ہیں رش کی وجہ سے ہم نہیں ذرا جاتے، تو اللہ کے بندو جب کوئی رش کی وجہ سے پہنچے، کسی ولی کا کندھا لگ گیا، کیوں نہیں، کسی اللہ والے کا کندھا لگ گیا، ہو سکتا ہے یہ ٹھڈا ہی تجھے جنت میں لے، کیوں نہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اولیاء کاملین، اغواث، کتب تشریف لاتے ہیں، بلکہ میں کہنے پر مجبور ہوں داتا صاحب وہ ہستی ہیں رجال الغیب آتے ہیں، بلکہ حضور بھی تشریف لاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہات فرماتے ہیں، روحانیت ہی روحانیت ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے، اور وقت کے اختصار کے پیش نظر انہی کلمات میں ختم، اور ہم حاضری اگر ہو جائے اور داتا صاحب کی نظر پڑ جائے، بیڑا کتب ارشاد ہے لاہور، لاہور دریا راوی ہے، دریا لاہور میں رہنے کا حق ہی اسے حاصل ہے جو داتا صاحب کا غلام بن کر، نتھو خیرے کے لاہور میں رہنے کا حق ہی نہیں، اسی کو حق ہے جو داتا صاحب کا غلام بن کر رہے۔ اب اسی کلمات پہ ختم کرتے ہیں، وآخر دعوایا الحمدللہ۔